ہمارے یہ غریب کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں، ان کی آپ نے ویریفیکیشن بھی کرائی، دوسری دفعہ کمیٹیاں بھی بنائی، اس نے بھی اپنی رپورٹ دے دی ہے، لیکن پھر بھی ادھر سے ادھر کر کے آج تک وہ پیمنٹ ابھی تک ریلیز نہیں کی ہے۔ اس ضمن میں حال ہی میں جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، جموں میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جو ہماری ساری لیبلٹی جو ہے ہم نے کلیئر کر دی ہے، ماں سوائے کی جو 19 سے پہلے جو بلیں پڑی تھی ان میں ہم نے پیمنٹ نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بلیں نہیں بنانی چاہیے۔ مگر میں چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کیا وہ جو 19 سے پہلے جو حکومت تھی، سرکار تھی، وہ کیا آپ کی سرکار نہیں تھی؟ وہ عوام کی سرکار نہیں تھی؟ وہ چنی ہوئی سرکار نہیں تھی؟ اس میں یہ سرکار، موجودہ سرکار جو ہے وہ شامل اس میں نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کی کولیشن نہیں تھی؟ ٹھیک ہے چیف سیکرٹری صاحب، جو بیوروکریسی کا آپ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، لیکن جو پولیٹیکل ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا ایک کام کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طریقے سے جو کام کیے ہیں، کام موجود ہے، زمین پہ کام موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہے، وہ تو آپ نے ویریفائی بھی کرائے ہیں، تو پھر آپ کیوں آپ لوگوں کو ان مشکلات میں ڈالتے ہیں؟ یا کیوں یہ سرکار جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک تو اللہ کے حوالے اور دوسرے بیوروکریسی کے حوالے کشمیر کے لوگوں کو کیا ہے؟ تو اس سے جو ہمارا کشمیر ہے، یہ ہماری جو ترقی ہے نا، اس سے رک جاتی ہے۔ سرکار کو اس میں سوچنا چاہیے، اس میں کم سے کم بندوبست کرنا چاہیے، جو ہمارا اندرونی نظام ہے وہ سیٹ اپ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس میں پہلے وہ 19 سے پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، جو بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے، لیکن لوگوں کو کوئی مشکلات اتنے پیش نہیں تھے، تو ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ بیوروکریسی کا سیٹ اپ آیا ہے تب سے لوگ پریشانی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ، لوگوں کو کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں، اپنی پرابلمز وہ کسی کو بتا بھی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ یہ جو افسری ہیں، افسری اور پولیٹیشین کا ایک الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ وہ افسر اپنے ملازموں کی طرح بیہیو کرتا ہے عوام کے ساتھ، پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ ایک فیملی کی طرح سے بیہیو کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو ہمارا اس میں کوئی یہ نہیں۔ دوسری چیزیں وہ لیبلٹی جو ہمارے بچے بیچارے ساتھی ہے، بینکوں سے قرضہ لیا ہے، اپنے کئی لوگوں نے اپنے بیچارے گھروں، اپنی بیوی کی جائیدادیں بیچ کر یہ پیسہ جمع کر کے کام میں لگایا تھا۔ آپ دیکھیں 16 سے ابھی تک کتنے سال ہو گئے ہیں، کن مشکلاتوں کا سامنا ان کو ہوگا، یہ کبھی احساس آپ نے کیا ہے؟ اور دوسری چیز، آپ نے ابھی کانٹریکٹس کے لیے جو کارڈ ہے ان کے لیے ویریفیکیشن، ان کے لیے فلان چیز، ان کے لیے یہ چیز، کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ اس سے بیکاری بڑھے گی کہ بے روزگاری بڑھے گی کہ ترقی ہوگی کہ بے روزگاری کم ہوگی؟ آپ نے کئی لوگوں کے کارڈز جو ہے نا بلیک لسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی 15-20 سال سے کوئی کام کر رہا ہے، 25 سال سے کوئی کام کر رہا ہے، آج اس کو بول رہے ہیں کہ آپ 25 سال پہلے آپ نے وہ کیا تھا، 25 سال پہلے آپ کی یہ ہے وہ ہے۔ ان چیزوں کو آپ پیچھے جاتے ہو۔ اب کہاں تک پیچھے چلے جائیں گے؟ 47 تک جائیں گے آپ، 47 تک آپ جائیں گے، جب سے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ جو چیز ہو گئی ہے وہ چیز آگے، دنیا اب آگے جا رہی ہے، اس طرح سے یہاں اور بے روزگاری ہوگی، کارڈز کو بلیک میل کرنا یا ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا کہ آپ کی انوالومنٹ، یا آپ کہیں 20-25 سال پہلے کسی کے ساتھ جو حالات یہاں رہے تو اس میں تو سارے لگ بھگ انوالو تھے، یہاں ساری قوم انوالو تھی، جو بھی یہاں مسلم رہے، سکھ رہے، کوئی بھی رہے۔ تو ان چیزوں کو آپ
برائے مہربانی کر کے اس پر آپ نظر ثانی کریں. ان کو یہ بے روزگاری کی طرف نہ دھکیلیں نوجوان. انڈیویجول اب اگر اس طبقے کے مسائل جو ہیں، اس طبقے کے ہم نے گورنمنٹ سے اس وقت اپیل کی ہے 1919 میں ہم ہی نے 18 سے ہی یہ چیز گورنمنٹ کے پاس لائی ہے کہ یہ جو ہے نا ٹیکنیکل سینکشن، ای اکارڈ، فنڈس اویلیبلٹی، یہ 3 چیزیں ہم نے سرکار کو ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو آپ کریں تاکہ جو ہے نا صاف ستھرا نظام بننے. تو ہمیں بھی کوئی کام کر کے ہمیں بھی کوئی پرابلم، ہم نے اس لیے کہا کہ ہمیں یہی چیز ہوتی تھی کہ ہم جو کام کرتے تھے، اگر ہم 10 لاکھ کا کام کرتے تھے 5 لاکھ اس سال لے لیتے تھے، پھر 5 لاکھ وہ لیبلٹی بنا دیتے تھے. لیبلٹی وہی تو تھی نا. 19 تک ہم نے یہی سرکار سے یہ منوایا ہے، سرکار نے یہ کام ہمارے کہنے پر کر دیا ہے. لیکن پھر ہم نے ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ 19 سے پہلے یہاں تک جو ہماری پینڈنگ پیمنٹ ہے وہ آپ کس طرح ہمیں ریلیز کریں گے. اس وقت کی سرکار نے ہمیں آشواسن دے دیا ہے، بھروسہ دیا ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو آپ کی فنڈس ہے اس کو ہم اس سال میں، اگلے سال میں 3 قسطوں میں ہم آپ کا یہ فائنل کر دیں گے. تو ہم بھی خوش ہوئے. ہم نے جو 19 میں یہ جو رول بنے ہم نے اس کو فالو کیا ہے. کوئی ہم نے وائلنس نہیں کی، ہم نے کوئی انکار نہیں کیا. جیسے سرکار نے کہا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو پچھلے سال کام ہوئے ہیں، آج بھی کچھ کانٹریکٹرز جب بل لے کے گئے ہیں تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہی اکارڈ نہیں ہے. تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، کس طرح یہ چیزیں جو ہے نا اپنے ہی آرڈرز کی وائلیشن کرتے ہیں. ہم نے جو کام کیا، میں سرکار کو یہی میسیج دینا چاہوں، جو ہماری لیبلٹی ہے وہ آپ ختم کر دیجئے 16 تک. جو آپ کے 19 کے بعد جو آپ نے 19 میں آرڈر دیے ہیں وہ آپ اپلائی 19 سے کر لیجئے. آپ اس آرڈر کو پیچھے 16 کو بھی اس پہ اپلائی کر دیں. آپ یہ کہاں کا انصاف ہے، کس طرح کا انصاف ہے. دوسری چیز میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں گورنر صاحب سے، یا جو ہمارے انتظامیہ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، یہ جو کارڈ کا مسئلہ آپ نے بنایا ہے، آپ کوئی بیچارہ واپس 60 سال کی عمر میں آ گیا تو آپ اس کو ویریفیکیشن کے لیے جانا پڑے گا، کارڈ کو ویریفائی پہلے کرنا پڑے گا، اس کی NOC آنی پڑے گی، پھر پولیس انویسٹیگیشن اس میں ہوگی. یہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، بے روزگاری اس سے کم نہیں ہوگی. آج دیکھیے آج کتنے لوگ جو کانٹریکٹرز تھے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت کم لوگ اب کام کر رہے ہیں، بلکہ سب نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا 13 میں جو ہے 11 میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، کام بھی سب کرتے تھے، حالات بھی نارمل تھے. بعد میں تھوڑا سا اس میں حالاتوں میں کوئی خرابی آ گئی ہے، نظام میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. ہماری گزارش ہے ان چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ کشمیری لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی ترقی چاہتے ہیں، تو اس کو آپ برائے مہربانی کر کے اس پر دھیان دے دیجئے. آپ سوچئے اس پر کہ ہمیں کس طرح سے یہ لوگ بھی خوشحال رہیں. یہ میری ان سے اپیل ہے، گزارش ہے.